اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری بات ہوگی جنس کے متعلق ناطق مظفر میں. تو کیا ہے؟ کہا کہ وہ ثانی الکلیات الخمسہ. جنس کیا ہے؟ کلیات خمس میں سے دوسرا کلی کون ہے؟ جنس. وعلیہ یمکن تعریفہما بما یاتی. وعلیہ اور اس بنیاد پر یمکن تعریفہما. تعریفہما سے مراد کون ہے؟ نوع اور جنس. صحیح ہے. بما یاتی درجہ ذیل سے. کیسے؟ النوع. نوع کیا ہے؟ وہو تمام الحقیقت المشترکہ. صحیح ہے. ہوا تمام الحقیقت المشترکہ. تمام حقیقت جو مشترک ہو. یہاں لکھ لیں، یہاں نوٹ لگائیں. تمام حقیقت مشترکہ سے مراد، تمام حقیقت مشترکہ سے مراد تمام حقیقت مشترکہ سے مراد تمام ماہیت ہے. تمام ماہیت ہے. جیسے ماہیت انسان، کیا لکھا؟ ماہیت انسان حیوان ناطق ہے. یہ انسان کی کیا ہے؟ ماہیت ہے. تمام حقیقت انسان کی کیا ہے؟ کہ وہ حیوان ناطق ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق. اس کے جواب میں کہ ما ہوا زیدن، ما ہوا زیدن، کہ جس کا جواب یا تو انسان یا پھر حیوان ناطق ہے. یا پھر حیوان ناطق ہے. یا تو آپ صرف کہیے، جب پوچھا گیا ما ہوا زیدن، سمجھ رہے ہیں؟ ما ہوا زیدن پوچھا گیا تو آپ کہیے انسان. اور اگر صرف انسان نہیں کہہ رہے تو کہیں، کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق. زیدن حیوان ناطق. چونکہ یہ اس کی کیا ہے؟ تمام حقیقت ہے. تو یا پوچھا جائے گا ما ہوا نوع، یعنی ہوا تمام الحقیقہ، مکمل حقیقت، المشترکہ بین الجزئیات، جو مشترک ہو کس میں؟ جزئیات کے درمیان. مثلا زید، خالد اور حامد. صحیح ہے. تو زید، خالد اور حامد یہ جزئیات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان سب کی مشترک حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ حیوان ناطق ہیں. المتکثرۃ بالعدد فقط، جو صرف اور صرف عدد کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن حقیقت ان کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے. عدد کے اعتبار سے بھائی زید، حامد، خالد، راشد، ماجد، عدد کیا ہو گئے؟ مختلف. لیکن حقیقت کیا ہوئی؟ ایک ہو گئی. صحیح ہے. فی جواب ما ہوا المقول، یہاں لکھ لیں فقط کے بعد المقول لکھیں. المقول یعنی جو کہا جائے. فی جواب ما ہوا، ما ہوا کے جواب میں. المقول فی جواب ما ہوا
ہاں یعنی ما ہوا کے جواب میں. اب آ جائیے جنس پہ. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت ایک ہو, عدد مشترک کثیر ہو. جنس کیا ہے مولانا؟ وہ تمام الحقیقت المشترکہ وتمام الحقیقت المشترکہ بین الجزئیات المتکثرۃ بالعدد فقط. تو نو میں ہم آ گئے. ہاں جنس ہوا تمام الحقیقت المشترکہ بین الجزئیات المتکثرۃ بالحقیقت فی جواب ما ہوا. اب یہاں بین الجزئیات المتکثرۃ بالحقیقہ کہنے ایسی مشترک حقیقت جو حقیقی اعتبار سے کیا ہو؟ کثیر ہو, لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہو؟ مشترک ہے, لیکن ان کی اپنی حقیقتیں کیا ہیں؟ کثیر ہیں. اچھا جب حقیقت کثیر ہوگی تو عدد کثیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کثیر ہے, عدد بھی کثیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب حقیقت الگ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ عدد بھی الگ ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے دیکھیں متکثرۃ بالحقیقہ کہا ہے یہاں پہ, متکثرۃ بالحقیقہ, بالعدد نہیں کہا. بالعدد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جس کی حقیقتیں الگ ہیں وہ عدد کے اعتبار سے بھی کیا ہوگا؟ کثیر ہوگا. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ کہہ رہے ہوا تمام الحقیقت المشترکہ, وہ تمام مشترک حقیقت بین الجزئیات المتکثرۃ بالحقیقہ, ایسے جزئیات کے درمیان کہ جن کی حقیقتیں کیا ہوں؟ کثیر ہوں, زیادہ ہوں. فی جواب ما ہوا, جو واقع ہوتا ہے ما ہوا کے جواب میں. عدد بھی کثیر ہو, حقیقت کے اعتبار سے جزئیات الگ ہو مولانا, حقیقت کے اعتبار سے جزئیات میں کیا ہو؟ کثرت ہو. نیچے دیکھیے نوٹ پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا. وَإِذَا تَكَثَّرَتِ الْجُزْئِيَاتُ بِالْحَقِيقَةِ, کہ جب جزئیات حقیقت کے اعتبار سے زیادہ ہوں گی, فَلَا بُدَّ أَن تَتَكَثَّرَ بِالْعَدَدِ قَطْعًا, تو ضروری ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ کثیر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وَإِذَا تَكَثَّرَتِ الْجُزْئِيَاتُ بِالْحَقِيقَةِ, جب جزئیات حقیقت کے اعتبار سے کثیر ہوں گی, فَلَا بُدَّ أَن تَتَكَثَّرَ بِالْعَدَدِ قَطْعًا, تو ضروری ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ کثیر ہوں, زیادہ ہوں. اب اس کے بعد ایک نیا سوال آ رہا ہے. جو پہلے سوال کیا تھا من ہوا اور ماں ہوا, اور یہاں پہ جو سوال کیا دوسرے میں 9 میں, اس میں ماں ہی ہے, دونوں سے سوال کیا, اور پھر نیچے جو نیا سوال کر وہ بھی ماں ہی ہے. لیکن اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا, یہاں پہ دیکھیے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں. اگلا سوال دیکھیے. وَقَدْ يَسْأَلُ السَّائِلُ عَنِ الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ, کبھی کبھی سائل سوال کرے گا انسان اور فرس اور قرد کے بارے میں. جواب ما ہیا, کہ یہ کیا ہیں. اور دوسرا قد یسأل السائل علی الانسان فقط ما ہوا. ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کس کے؟ انسان, فرس اور قرد, کہ جہاں حقیقتیں کیا ہے؟ کثرت ہے, تعداد بھی کثیر ہے. یہاں نوٹ لگائیے. پہلے سوال میں کیا ہے؟ یہاں پر سوال لکھیے, پہلے والے سوال کے اس میں یہاں پر سوال تمام حقیقت
جو مشترک ہے جزئیات اور کلیات کے درمیان. جو مشترک ہے جزئیات اور کلیات کے درمیان. جو مشترک ہے جزئیات اور کلیات کے درمیان. اس لیے اس کا جواب جنس. اس لیے اس کا جواب جنس سے دیا جائے گا. اس لیے اس کا جواب جنس سے دیا جائے گا. اور جو نیچے والا ہے جب انسان کے بارے میں صرف اور صرف سوال کیا جائے ما ہوا لکھے, اور یہاں واضح طور پر کسی طرح کا تکسر حقیقت میں نہیں ہے. کسی طرح کا تکسر حقیقت میں نہیں ہے. اور اس سوال کا جواب حیوان ناطق ہوگا. حیوان ناطق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں صرف اور صرف ایک حقیقت ہے. کون؟ انسان. تو یہاں جواب ہم کس سے دیں گے؟ مکمل حقیقت سے. تو انسان کی مکمل حقیقت کیا ہے؟ تمام ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور یہاں پہ دیکھیں انسان، فرس، قرد، ان سب کی انسان کی حقیقت الگ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ناطق ہے. فرس کیا ہے؟ ساحل ہے. قرد کیا ہے؟ اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. تو ایسے میں کیا ہے؟ عدد کے اعتبار سے ان کی حقیقت جدا جدا ہے. ہمیں ایک ایسی حقیقت سے جواب دینا ہوگا جو ان تینوں میں کیا ہو؟ مشترک ہو. تینوں میں مشترک ہو. وہ کیا ہوگی؟ حیوان ہوگی. واضح؟ تو یہاں جواب کس سے دیا جائے گا؟ جنس سے. یہاں جواب کس سے دیا جائے گا؟ حد تام سے. حیوان ناطق کیا ہے؟ تمام حقیقت کیا ہے بھائی؟ جن سے قریب و فصل قریب کیا ہوتی ہے؟ حد تام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اس کے فرق کو مزید وضاحت سے ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.